ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فضل اور اپنی رحمت فرمائی کہ ہمیں دین اسلام سے روشناس کرایا۔ میرے واجب الاحترام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ اس میں اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی رفت، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، ان کی صداقت، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی قربانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اور صحیح ایمان والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس میں کبھی شک نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اپنی جان بھی گنوائی، اپنا مال بھی لگایا۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ مجھے آپ کو گھر بیٹھے یہ لا الہ الا اللہ مل چکا نا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہمیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، سوچیں، کبھی بیٹھ کے اس پہ غور و تدبر تو کریں کہ یہ لا الہ الا اللہ ہم تک پہنچا کیسے؟ آپ کو پتہ چلے گا اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں موجود ہیں، اس کے پیچھے شہداء کا خون موجود ہے، اس کے پیچھے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی داستانیں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جو وجہ کائنات ہیں، دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی قربانیاں بھی موجود ہیں۔ ان کا گھر سے بے گھر ہونا، وطن سے بے وطن ہونا، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا، اپنی تمام وہ بچپن کی یادیں انہیں چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل جانا، ہجرت کرنا، یہ بھی نظر آئے گا۔ اور کئی جگہ پہ آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ خود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا بدن لہو لہان، دندان مبارک شہید، کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ۔ کس وجہ سے؟ کہ لا الہ الا اللہ ہم تک پہنچے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ کام سونپ کے گئے۔ صحابہ نے نہ مشرق دیکھا، نہ مغرب دیکھا، نہ شمال دیکھا، نہ جنوب دیکھا، نہ دریا دیکھے، نہ صحرا دیکھے۔ پیغام پہنچانا دوسروں تک میری ذمہ داری ہے، اور انہوں نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم کیا ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان۔ اس کے پیچھے یاد رکھیے گا، صحابہ کو دین سے نکال دو۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں آپ صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو، سارے کا سارا دین ہی مشکوک ہو جائے۔ دین تو پھر دین رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو ماننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور صدق کے دل سے اس کے اوپر کیا رکھنا ہوگا؟ ایمان رکھنا ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے ایمانیات میں صحابہ ضرور شامل نہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ جن ذرائع سے آپ کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھیں، جس استاد سے پڑھیں، جس جگہ پہ پڑھیں، جس چیز پہ پڑھیں، جس نسخے سے قرآن پاک پڑھیں، تو کیا ان کا ادب و آداب ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ان کے ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں نا
کہ جن ذرائع سے آپ علم حاصل کرتے ہوں ان ذرائع کو پھر انکار کر دیں، ان کی بے ادبی کریں، ان کی بے حرمتی کریں، ان کی گستاخی کریں، تو یہ کیا زیب دے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی طفیل دوسی تک، الصحابۃ کلہم عدول، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ تمام صحابی کیا ہے؟ عادل ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کی قربانی کو دیکھیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر یہ چاروں خلفاء کے تو آپ سنتے ہیں، گزشتہ جتنی بھی باتیں ہماری دین کی ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کس سے، کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے نقل کی، فلاں نے فلاں سے نقل کی، فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے پتہ چلی؟ کیسے پتہ چلی؟ کبھی حضرت ابو بکر نے بتایا، کبھی عمر نے بتایا، کبھی عثمان نے بتایا، کبھی علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ گھر کی زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی۔ ہم اس چیز یہ تو حقیقت ہے، جیسے سورج نکلا ہے، اب کوئی شخص یہاں پر بیٹھ کے جتنا مرضی کہتا رہے کہ بھائی میں سورج کی روشنی کو مانتا ہی نہیں، میں نے اپنا بلب جلایا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے بلب جلایا ہو۔ اس نے اپنا بلب بے شک جلایا ہو، لیکن سورج کا انکار ہو سکتا ہے؟ سورج نکلا ہے، اس کی روشنی پوری دنیا میں، جس نے روشنی حاصل کر لی، جو نہ کر سکا وہ محروم۔ ہر صحابی کی داستان علیحدہ، ہر صحابی کی قربانی الگ، ایک ایک صحابی کی قربانی آپ کو نظر آئے گی، ایک ایک صحابی کی۔ کس لیے؟ دین اسلام کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے کے لیے انہیں قربانی دینی پڑی۔ ان کی اپنے ذاتی کوئی مسائل تو نہیں تھے، نہیں، کفار نے مکارانہ چال چلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کچھ معلم بھیجیے، کچھ مبلغ بھیجیے، تاکہ وہ ہمیں بتائیں آپ کے دین کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ تو کفار چھپے ہوئے، تقریباً 200 کے قریب ایک گھاٹ میں چھپے ہوئے، تاک لگائے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا، 8 صحابہ کو شہید کر دیا، 8 صحابی شہید۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی کو انہوں نے قید کر لیا، قید کر کے لے گئے، حارث بن عامر کے گھر میں انہیں مقید کر دیا، کھانا پینا بند۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے؟ دین اسلام سے منہ پھیر لو۔ اب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں چھوڑنے والے؟ جب دیکھا کہ اب جو ہے یہ باز نہیں آ رہے تو پھر لائے گئے۔ ایک تاریخ رکھی گئی کہ فلاں تاریخ کو فلاں میدان میں خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ اب اس دن جو تاریخ رکھی گئی، اس تاریخ کو ایک جمع غفیر جمع ہے، سب طرف لوگ ہی لوگ ہیں، تلواریں لہرا رہے ہیں، تیر اندازی کی مشق کی جا رہی ہے، نیزوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور ادھر سے اللہ کا شیر حضرت خبیب آ رہے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے۔ لاتے لاتے اس میدان کے درمیان جو ستون رکھا ہے، اس ستون کے پاس لا کے کھڑا کر دیا۔ خبیب کیا خیال ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسلام چلا گیا تو پھر جان جانے کی بھی پرواہ نہیں،
انہیں باندھ دیا گیا ستون سے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی اس سے پہلے ابھی لا کے کھڑا کیا، ایک شخص آتا ہے، وہ نیزہ کبھی یہاں چبا رہا ہے کبھی یہاں چبا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا تکلیف، خون نکل رہا ہے حضرت خبیب کے جسم سے، خبیب بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، جسم کے اوپر وہ نشتر، اپنے نیزے سے نشتر لگا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تیروں کی بارش ہوئی، حضرت خبیب جو ہے وہ تکلیف سہتے سہتے بے ہوش۔ اتنی دیر میں ایک بدبخت آتا ہے، وہ آ کے حضرت خبیب کے جگر میں اپنا نیزہ گھسا کے کہتا ہے خبیب، اور خبیب بے ہوشی کے عالم میں ہے، غشی طاری ہے زخموں کی وجہ سے، خون جسم سے بہہ رہا ہے، پورے جسم پہ زخم ہی زخم ہے۔ اس بدبخت نے نیزہ حضرت خبیب کے جسم میں پیوست کیا اور کہنے لگا خبیب، اب تو تم چاہتے ہوگے کہ کاش تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حضرت خبیب یہ سنتے ہیں، غشی سے فوراً ہوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں او بدبخت، تم چاہو مجھے جتنا مرضی تڑپا کے مار دو، تم چاہو میری جان لے لو، جتنا مرضی مجھے تڑپاؤ، لیکن میں کبھی گوارا بھی نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کبھی کانٹا بھی چبھے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، جنہیں آج کچھ لوگ جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں، کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ صحابہ کی قربانی کو فراموش کرو گے تو سارے دین کو مشکوک کر دو گے۔ نہیں، میں آپ سے عرض کیا کہ کسی صحابی کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوگا، کسی نے اپنے کاروبار کو چھوڑا ہوگا، کسی نے عزیز و اقارب کو چھوڑا ہوگا، کسی نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکل گیا ہوگا، کوئی نہ کوئی قربانی، اور کسی نے اپنا سارا کنبہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربان کر دیا۔